اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکائے کلاس کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سبق جو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، موضوع الایمان باللہ تعالی کے تحت موضوع نمبر 6، اصل الایمان تصدیق قلبی، کہ ایمان اصلاً دل کی تصدیق کا نام ہے۔ یعنی سمجھ گئے ہوں گے سب موضوع سے ہی کہ ایمان اصل میں دل کے اندر سے تصدیق کا نام ہے، فقط زبان سے نہیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار زبان سے کیا ہے تو دل سے اس کی مکمل تصدیق کا نام ایمان ہے۔ صرف زبان سے اظہار کا نام نہیں۔ اور دل سے تصدیق کیا ہے یہ بھی ہم گزشتہ موضوعات میں مکمل سمجھ گئے ہوں گے کہ دل کی تصدیق، دل سے تصدیق اس وقت ہوتی ہے جب ایمان لانے والا مومن اطاعت خدا و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی دل سے اللہ رب العزت کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ اور اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی مرضی نہیں چلے گی، اپنی کچھ بھی مرضی نہیں، مرضی اس زندگی پر جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس جسم پر جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اس پر مرضی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دل و جان سے، اس کا نام ایمان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ صرف اطاعت ہی نہیں بلکہ اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام ایمان ہے۔ اطاعت اور اتباع میں فرق سب جانتے ہیں، اگر کسی کو معلوم نہیں تو میں عرض کرتی ہوں کہ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم سنا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنا، سماعت کیا اور اس پر عمل کر لیا۔ ایک حکم سنا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ لیکن اتباع کیا ہوتا ہے؟ اتباع میں بھی یہی عمل کار فرما ہے کہ جو حکم اللہ کا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس پر عمل کرنا، مگر اس کی بنیاد محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اتباع کی بنیاد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی کہ حضور کو عمل کرتے دیکھا۔ اتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عمل نہیں کرتے۔ اللہ پاک صرف حکم دیتے ہیں اور عمل بندے نے کرنا ہوتا ہے۔ اب ایک حکم اللہ پاک نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور پھر جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اے مومنو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فتبعونی،
آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ میرا اتباع کرو. کس کا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. تو اتباع حضور کا کس بات میں؟ کہ جو احکام اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے حضور نے ان پر پورا عمل فرمایا، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اب میرے احکام پر اسی طرح سے عمل کرو جس طرح میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عمل کرتے دیکھو. فاتبعونی فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ اسی طرح سے عمل کرو، اسی طرح سے اللہ کے احکام کو مانو اور ان پر عمل کرو جس طرح سے میں کرتا ہوں. میرا اتباع کرو، اور میرا اتباع اس صورت میں کہ جو عمل مجھے کرتے دیکھو اس عمل سے اتنی محبت ہو جائے، اور اس عمل سے محبت تب ہی ہوگی جب عمل کرنے والے کا عشق دل میں ہوگا، عمل کرنے والے کی محبت دل میں ہوگی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق دل میں رکھتے ہوئے، حضور کی محبت دل میں رکھتے ہوئے ان احکام کی پابندی کرو، ان احکام پر عمل کرو جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو دیے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کے ان احکام پر عمل کر کے دکھایا. فاتبعونی کہ میرا اتباع کرو. اور اتباع اور اطاعت میں فرق یہی ہے. اطاعت یہ ہے کہ حکم ملا اور اس پر عمل کر لیا، اور اتباع کیا ہے کہ محبوب نے عمل کر کے دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کیا ہے بالکل اسی طرح سے، جیسے حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ آؤ تم بھی اسی طرح نماز پڑھو جس طرح سے میں نماز پڑھتا ہوں. تو اگر کسی نے قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا حکم پڑھا کہ اقیم الصلاۃ، کہ اللہ حکم دیتا ہے اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو یہ تو اطاعت ہو گئی. لیکن اگر کسی نے اس لیے نماز پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، اور جس طرح سے حضور نے نماز پڑھی میں بھی اسی طرح سے نماز پڑھوں گا، میں بھی اسی طرح سے روزہ رکھوں گا، اور حضور علیہ السلام کے اعمال پر حضور کی محبت دل میں رکھتے ہوئے حضور کا اتباع کیا، حضور کی پیروی کی، تو اس کو اتباع کہتے ہیں. تو اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے. اور یہ ایسا ایک راستہ ہے، اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ راستہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی محبوبیت عطا فرماتا ہے. کہ بندہ خدا سے محبت کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو. اطاعت نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو، بلکہ فرمایا کہ آؤ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، اور حضور سے یہ بات کہلوائی کہ آؤ میرا اتباع کرو. تو اس کی مثال کے لیے ہم 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع فرمایا. کہ حضور علیہ السلام نے جو عمل کیا انہوں نے ہو بہو وہی عمل، حتیٰ کہ کوئی ایسا عمل کہ جس کی شریعت میں کوئی پابندی بھی نہیں تھی، شریعت میں جس کا کوئی حکم بھی نہیں تھا، فقط حضور علیہ السلام کو عمل کرتے دیکھا تو وہ اسی طرح سے عمل کیا. اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے تو آگے سے یہی فرمایا گیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے کرتے دیکھا. تو صحابہ کرام کی حیات طیبہ کو جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ رب العزت کی نبیوں کے بعد سب سے زیادہ محبت کی مستحق ہوئی ہیں، اور جن کو اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ محبت انبیاء کرام کے بعد نصیب ہوئی ہے وہ صحابہ کرام ہیں. اور وہ اس مقام پر کس طرح سے پہنچے کہ وہ صرف اطاعت کی بات نہیں کرتے تھے بلکہ اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کامیاب و کامران تھے. تو اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے. تو اس موضوع میں ایمان اصلاً دل کی تصدیق کا نام ہے. تو دل سے تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ اس میں سب سے پہلا حوالہ سورۃ المائدہ. اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الذین قالوا آمنا بافواہہم
وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا، وہ لوگ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے منہوں سے، فو منہ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع افواہ، بے کے معنی ساتھ، اپنے منہوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ یہاں واو جو ہے یہ حالیہ ہے، اس کا مطلب ہے حالانکہ لم تؤمن نہیں ایمان لائے، قلوبہم ان کے دل۔ اب لم تؤمن اصل میں ہے تؤمنو فعل مضارع، صیغہ واحد مؤنث غائب، تو اس کے شروع میں جب لم آیا تو اس نے آخر میں اس کے جزم کر دی۔ لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں جزم کر دیتا ہے، لم تؤمن نہیں ایمان لائے، قلوبہم ان کے دل، یعنی انہوں نے زبانوں سے کہا، منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، مگر ان کے دل ابھی ایمان نہیں لائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں، جب تک دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے سر کو سر تسلیم خم نہ کر دیا جائے اور اپنے آپ کو پیش نہ کر دیا جائے، اپنی ساری مرضیاں، سارے ارادے، ساری آرزویں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو کے تابع نہ کر دیے جائیں، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو ہو سکتا ہے مگر مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسرا حوالہ سورۃ النحل میں، سورت نمبر 16 ہے، آیت نمبر 106، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ آیت کا حصہ پہلے بھی پڑھ چکے ہم۔ الا سوائے اس کے، من اکرہ جس کو انتہائی مجبور کر دیا گیا، وقلبہ حالانکہ اس کا دل مطمئن ہے، بالایمانی ایمان پر، اس کا دل بدستور ایمان پر مطمئن ہے، اور اس کو مجبور کیا گیا کہ زبان سے یعنی زبان سے وہ ایمان کا اظہار نہیں کر رہا کسی حکمت کے تحت، اور یعنی دل سے وہ ایمان لایا ہے مگر زبان سے کسی حکمت کے تحت اس کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن وہ مومن ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہے، اور جو برملا ایمان قبول کر کے اس سے پھر جائے اور کہہ دے کہ میں نہیں قبول کرتا، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ دل سے وہ مومن نہیں ہے۔ تیسرا حوالہ سورۃ الحجرات 49 نمبر سورت ہے اور 14 نمبر آیت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ قالت الاعراب دیہاتی لوگ کہتے ہیں، قالت کہا یا کہتے ہیں، الاعراب دیہاتی لوگ، آمنا ہم ایمان لائے ہیں، قل آپ فرما دیجئے، لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے، ولیکن اور لیکن، قولو تم یہ کہو، اسلمنا ہم اسلام لائے ہیں۔ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، یعنی مسلمان ہوئے ہیں، مومن نہیں ہیں ابھی۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ واو اور لما يدخل یہ پہلے بھی گزر چکا ہے ایسا لفظ، لم يدخل ہو تو اس کے معنی ہوں گے داخل نہیں ہوا، لیکن لما يدخل ہو تو اس کے معنی ہوں گے ابھی تک داخل نہیں ہوا، ابھی تک داخل نہیں ہوا، الایمان و ایمان، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان اس وقت ہوتا ہے، مومن اس وقت ہوتا ہے بندہ، اور ایمان کا اقرار اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل سے ایمان کی تصدیق ہو،
جب وہ دل سے ایمان کی تصدیق کرے، اور دل سے ایمان کی تصدیق کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد اطاعت خدا و رسول صلی اللہ تعالی وسلم اتنا کامیاب ہو جائے کہ وہ دل سے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر گھڑی تیار ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر، کہ اپنے نفس کو خیر باد کہہ دے، بس نفس کی مرضی نہیں ہے، نفس کو خیر باد کہہ دے، اس لیے کہ نفس خدا کا دشمن ہے۔ یاد رکھیں کہ جو نفس کی مانتا ہے اللہ کے دشمن کی مانتا ہے، جو نفس کی مانتا ہے وہ اللہ رب العزت کے دشمن کی مانتا ہے۔ تو نفس چونکہ خدا کا دشمن ہے، جس نے نفس کو خیر باد کہہ دیا تو اس نے اللہ رب العزت سے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ تو جب ایک بندہ مسلمان ہو کر کلمہ گو ہو کر بات نفس کی مانتا ہے اور کہتا ہے میں مومن ہوں، حکم نفس کا مانتا ہے، کہتا ہے میں مومن ہوں، لباس پہننا جیسا نفس کہے، بولنا ہے جیسا نفس کہے، کاروبار ایسا کرنا جیسا نفس کہے، تو پھر وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے مگر مومن کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے دل میں تو کوئی اور رکھا ہوا ہے۔ جب تک اس دل میں دل کا مالک، اصل مالک نہیں آ جاتا، دل کا اصل مالک نہیں آ جاتا، اور وہ کون ہے؟ وہ رب ذوالجلال ہے، وہ رب ذوالجلال ہے۔ یہ دل خدا نے اپنا گھر بنایا ہے، اپنا کعبہ بنایا ہے۔ آپ ایک سورہ نور میں ہم نے وہ مثال پڑھی ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ مثل نور ہی کا مشکات، یہ ساری پڑھ چکے ہیں، کہ جہاں اللہ پاک نے اپنے ایک گھر کی مثال دی ہے، کہ اپنے نور کی مثال دی ہے کہ اللہ کا نور کہاں سے ملتا ہے، تو پوری کی پوری مثال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کے اندر رکھے ہوئے دل کے ساتھ دی ہے، اور اس دل کے اندر جو چراغ روشن ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ تو پھر اللہ کہاں سے ملتا ہے؟ جب اللہ والوں سے پوچھا گیا کہ اللہ کہاں سے ملتا ہے تو جواب ملا کہ اللہ مومن کے دل سے ملتا ہے، اللہ رب العزت مومن کے دل سے ملتا ہے۔ ہم مسجدوں میں جا کے اللہ کو تلاش کرتے ہیں، کیوں نہیں ملتا؟ مدارس میں جا کے اللہ کو تلاش کرتے ہیں، نمازوں میں اللہ کو تلاش کرتے ہیں، سجدوں میں تلاش کرتے ہیں، کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ ہم مسلمان تو ہیں مگر مومن نہیں۔ مومن وہی ہے جس کے پاس بیٹھے تو خدا مل جائے، اس لیے کہ اس کا دل جو ہے وہ خدا کا کعبہ ہے، اس دل میں کوئی اور نہیں، اس دل میں ایمان ہے، اور ایمان کیا ہے کہ یہ دل اللہ کا گھر ہے، کسی اور کا گھر نہیں۔ وہ نفس کی ایک بھی بات نہیں مانتا، نفس کی 1% بھی بات نہیں مانتا، ساری کی ساری مانتا ہے تو اللہ کی مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں اتنا کامیاب ہے کہ ہر بات اللہ کی مانتا ہے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس کوئی آتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، کوئی کرامت دکھائیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ کا دل خدا کا گھر ہے، کیسے پتہ چلے آپ اللہ کے ولی ہیں؟ کرامت دکھائیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کرامت دیکھنی؟ عرض کی کہ یہ مٹی کا ڈھیلا، اس کو سونا بنا دیں۔ تو بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا دل رب العزت کا کعبہ تھا، نفس کو وہ ختم کر چکے تھے، قتل کر چکے تھے، ختم فنا کر چکے تھے، تو آپ نے وہ مٹی کا ڈیلا پکڑا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پر پھونک مار دی۔ پھونک مارتے ہی بابا فرید کی پھونک لگی اور مٹی کا ڈیلا سونا بن گیا۔ اب جو شخص آیا تھا اس نے سوچا یہ تو بڑا آسان کام ہے، ہم تو خود اس طریقے سے سونا بنائیں گے، صرف بسم اللہ ہی پڑھی یہ سونا بن گیا، اور اپنے گھر چلا گیا، جا کے ساری رات بسم اللہ کی تسبیحیں پڑھ پڑھ کے پھونکے مارنے لگا رہا، لیکن مٹی کا ایک ذرہ بھی سونا نہیں بنا سکا۔ پھر صبح حاضر ہوا اور آ کے عرض کی کہ ہم تو ساری رات ایک ذرہ بھی سونا نہیں بنا سکے، آپ نے کس طرح سے سونا بنا دیا؟ تو بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیٹا مٹی بھی وہی ہے، بسم اللہ بھی وہی ہے، لیکن بسم اللہ پڑھ کے پھونک مار کر سونا بنانے کے لیے
زبان فریدی لے کے آؤ، زبان فریدی درکار ہے۔ عرض کیا حضور فریدی زبان سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ وہ زبان جس نے 40 سال گزارے ہیں زندگی کے، مگر ایک لفظ بھی اپنے رب کی مرضی کے خلاف نہیں بولا، اطاعت خدا کے اور اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا، اور جس نے 40 برس زندگی گزاری ہے اور ایک عمل بھی نفس کے حکم پر نہیں کیا، ہمیشہ نفس کو ٹھکرایا اور اللہ رب العزت کی مانی، تو پھر اس کا دل کیا ہو گیا؟ اس کا دل خدا کا کعبہ بن گیا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو یہ کس کا؟ تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ یہ مومن کا دل جو ہے اللہ پاک نے ہر انسان کا دل اپنا کعبہ بنایا ہے، اپنا گھر بنایا ہے، لیکن انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک انسان کو اختیار دیتا ہے کہ آیا اس گھر کو میرے کعبے کی طرح کعبہ بنا کے رکھو گے، میرا گھر بنا کے رکھو گے، یا اس میرے گھر کو بت خانہ بنا دو گے؟ میرے اس گھر کو اگر بت خانہ بنا دیا تو پھر وہ میں اس کے اندر نہیں آ سکتا۔ بت خانے میں خدا نہیں ہوتا، بت خانے میں بت ہوتے ہیں۔ بت خانہ اب کیسے بنتا ہے؟ جب نفس کی مانی جاتی ہے۔ نفس نے ایک آرڈر کیا، ایک بت آ گیا، دوسرا آرڈر کیا، مان لیا گیا، دوسرا بت آ گیا۔ کہیں جھوٹ کا بت کھڑا ہے، کہیں لالچ اور فریب کا بت کھڑا ہے، کہیں دھوکے کا بت کھڑا ہے، کہیں لالچ کا بت کھڑا ہے، تو اتنے سارے، کہیں سب سے بڑا انا کا بت کھڑا ہے، تکبر نخوت کا بت کھڑا ہے۔ جہاں اتنے سارے بت جمع ہوں گے وہاں خدا کیسے ہوگا؟ وہاں سے خدا کیسے ملے گا؟ اس دل میں خدا اسی وقت آتا ہے جب یہ دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ ان سے فرما دیجئے کہ ابھی تو تم اسلام میں داخل ہوئے، اپنے دلوں کی طرف تو دیکھو، دلوں میں تمہارے کیا ہے۔ اس دن تم مومن بنو گے، اس دن تم کہنا کہ آمنا، ہمیں ایمان لے آئے، جس دن تمہارا دل صاف ستھرا ہو کے نور کا ٹکڑا بن جائے گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے اس میں فیض کی شعائیں آنے لگیں گی، اور اللہ رب العزت اس گھر میں ٹھکانہ فرما لے، اللہ کے جلوے اس گھر میں ٹھکانہ فرما لے، اس دل کو اپنا گھر کہہ دیں، اس دل کو اپنا گھر کہہ دیں، تو پھر وہ تم مومن بنو گے، اس کے سوا مومن نہیں۔ تو پھر صاف ظاہر ہوا کہ ایمان جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، وہ زبان سے نہیں ہوتا، دل میں ہوتا ہے، اور دل ایمان والا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر قربان ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کہیں بھی اپنی مرضی نہیں، ہر مرضی حضور کی ہے، ہر مرضی حضور کی ہے، ہر مرضی رب ذوالجلال کی ہے۔ تو پھر ان کے گھر جو ہیں، دل جو ہیں وہ مومن ہوئے۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کہ جو اسلام کا اتنا بڑا پلر بن گئے ہیں کہ ان کے ایمان لانے سے کچھ دیر پہلے تک بھی کلمہ بلند آواز سے نہیں پڑھ رہے تھے، جو ہی عمر اسلام لائے تو مکہ شریف کی گلیوں میں کلمہ گونجنے لگا، اذانیں گونجنے لگی۔ اتنی بڑی اسلام کی طاقت۔ اور حضور علیہ السلام نے خود دعا فرمائی کہ اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر مجھے عطا فرما دے، تو اللہ پاک نے عمر بن خطاب عطا فرمائے، عمر فاروق عطا فرمائے، جو اسلام کی ایک بہت بڑی طاقت بنے۔ تو ان سے بھی حضور علیہ السلام نے پوچھا، سرکار کو پتا تھا نا، اور سرکار فرمانا دکھانا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے پوری امت مسلمہ کو کہ دیکھ لو مومن کس کو کہتے ہیں۔ فقط حضور کے نام کے نعرے لگا کر اور حضور علیہ السلام کے دین کے نعرے لگا کر بلیک میلنگ کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر سے پوچھا جا رہا ہے، عمر تمہارے دل میں سب سے زیادہ محبت کس بات کی؟ اب پوچھنے کا آخر مقصد تھا کہ حضور علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، تو ایسے ہی تو نہیں پوچھ رہے، کتنی بڑی حکمت تھی اس کے پیچھے۔ حضور فرمانا دکھانا چاہ رہے تھے کہ ایمان کیا ہے۔ پوچھا، عمر تمہارے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟
تو عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں اپنی جان کی محبت سب سے زیادہ، اور اپنی جان سے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں، ذرا عمر کا مقام دیکھیے، عمر کی عظمت دیکھیے، اور وہاں پر بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں۔ فوراً جھک گئے، پوچھا حضور کیسے مکمل ہوگا عمر کا ایمان، حکم فرمائیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اب کیا تھا کہ عمر قربان ہو گئے، سبحان اللہ، قربان ہو گئے، اور عرض کی حضور اس گھڑی سے لے کے ہمیشہ کے لیے عمر کے دل میں آپ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عمر کی جان سے بھی زیادہ ہو گئی، اور عمر کا سب کچھ آپ پہ قربان۔ تو آقا علیہ السلام نے پیار سے فرمایا کہ عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ اب ہی سمجھ جائیں اس واقعے کے بعد کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ بن دیکھے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں فنا ہو جانے کا نام ایمان ہے، اس لیے کہ حضور کا عشق ہی ہمیں دین سکھاتا ہے، حضور کا عشق ہی ہمیں اللہ کا عشق سکھاتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہی ہمیں دین کی حفاظت سکھاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کا عشق ہی وہ تاج محل ہے جس میں ہماری ساری عبادات محفوظ ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں مقبول ہوتی ہیں۔ تو ایمان اس کو کہتے ہیں۔ اب چوتھا حوالہ، یہ بھی سورہ مجادلہ، سورت نمبر 58 اور آیت نمبر 22۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، کتبہ کہ ثبت فرما دیا ہے، مضبوط فرما دیا ہے، لکھ دیا ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، جن کے دلوں میں اللہ پاک نے الایمان ایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایمان ثبت فرما دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ اور ان کی مدد فرمائی ہے، بِرُوحٍ مِّنْهُ اپنی روح کے ساتھ، ان کو تقویت بخشی، ان کو طاقت بخشی ہے اپنی روح کے ساتھ، یعنی اپنے خاص فیض کے ساتھ، اپنے فیض خاص کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے تقویت انہی کو ملتی ہے، ایمانی تقویت۔ اللہ کا فیض خاص انہی کو نصیب ہوتا ہے جو مومن ہوتے ہیں، اور مومن کون ہوتے ہیں؟ جو دل سے قربان ہوتے ہیں، جو دو باتیں نہیں کرتے کہ زبان سے اللہ اللہ اور زبان سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دل سے اپنی مرضیاں اور دل سے نفس کی باتیں ماننا۔ بڑی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، بہت مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور بعد میں کہہ دینا کہ یہ دنیا کی مجبوریاں ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر سٹیٹس نہیں ہے، دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، سٹیٹس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، نعرے لگانے ایمان کے، نعرے لگانے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور عمل کرنے وہ جو شیطان کو پسند ہوں، وہ جو نفس کو پسند ہوں، عمل اس پہ کرنا، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان اس کا ہے جو دل سے کہے اے اللہ میں تیرا ہوں، تو جو زبان سے کہے کہ اے اللہ میں تیرا ہوں، تو پھر دل سے بھی اس کا اقرار کرے، دل سے بھی اس کی گواہی دے، اور دل کی گواہی یہی ہے کہ اس کی پوری زندگی اس رنگ میں ڈلی نظر آئے کہ اس کا ہر عمل یہ بتائے، اس کی ہر سوچ یہ بتائے، اس کا ہر بول یہ بتائے، اس کا ہر قول یہ بتائے کہ اے اللہ میں تیرا ہوں، تیرے سوا میں کسی کی مان ہی نہیں سکتا، نفس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر نفس ایک دن ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور وہ بندہ اس صف میں آ جاتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ
ہم نے 4 حوالے پڑھے ہیں کہ ایمان اصلاً دل کی تصدیق کا نام ہے، اور اس کے ساتھ 7واں موضوع اسی میں الایمان باللہ تعالی میں وہ ہے کہ لا یکفی دعوی الایمان باللسان فقط، یہ بھی اسی سے ریلیٹ ہے کہ محض زبان سے ہی دعوی ایمان کافی نہیں، محض زبان سے ہی دعوی ایمان کافی نہیں، بلکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اب اس پر کچھ حوالہ جات ہیں آیات مبارکہ سے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 53، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت کہیں گے ایمان والے، اس وقت کہیں گے ایمان والے، اہؤلاء الذین، کیا یہ وہی لوگ ہیں، اقسموا، جنہوں نے بڑی قسمیں کھائی تھیں، جنہوں نے حلف اٹھائے تھے، باللہ، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائی تھیں، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں، یعنی تاکیدی حلف کی صورت میں اللہ کی قسمیں کھائی تھیں۔ کیا قسمیں کھائی تھیں کہ انہم لمعکم، انہم بے شک وہ، لمعکم تمہارے ساتھ ہیں، وہ ضرور تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، اکارت ہو گئے ان کے اعمال، فاصبحوا خاسرین، سو وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ یعنی انہوں نے قسمیں کھائی تھی زبان سے کہ وہ ایمان والے ہیں، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، ایمان والوں کو یہ یقین دلایا تھا کہ تمہارے ساتھ ہیں، مگر وہ دل سے ساتھ نہیں تھے۔ تو صرف زبان سے یہ اقرار کر لینا اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اگر دل سے اس کی تصدیق نہ کرنا اور اطاعت خدا و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نعوذ باللہ گریزاں رہنا اور اس کا حق ادا نہ کرنا، تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ صرف زبان کا اقرار ہے، اور اس پر پھر وہ شرمندہ ہوں گے قیامت کے دن۔ پھر ایمان والے ان سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں، جب ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی تو پھر وہ ایمان والے ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہمارے سامنے قسمیں کھا کھا کے ہمیں یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ صرف زبان کا اقرار قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ دوسرا حوالہ سورہ توبہ سے، سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 42، لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعدت علیہم الشقۃ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون۔ لو کانا، اگر ہوتا، عرضاً قریباً، مال غنیمت قریب الحصول ہوتا، یعنی عرض کے معنی مال، یعنی مال غنیمت، یہ جنگ تبوک کی طرف اشارہ ہے کہ جب سخت گرمی کا موسم تھا اور کھجوریں پکی ہوئی تھیں اور درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر ٹھنڈے پانی پینے اور کھجوریں کھانے کا موسم تھا، تو اس وقت جنگ تبوک کا آرڈر ہو گیا۔ تو پھر جو مومن تھے، پختہ مومن تھے، وہ تو نکلے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم پر قربان ہو گئے اور حضور علیہ السلام کی اطاعت میں، اتباع میں فوراً چل پڑے، مگر منافقین بہانے ڈھونڈنے لگے۔ تو ان کی طرف اشارہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ لو کانا، اگر ہوتا، عرضاً قریباً، مال غنیمت قریب الحصول ہوتا، یعنی آسانی سے حاصل ہو جاتا، اور سفراً قاصداً، اور سفر جو ہے
وہ متوسط اور آسان ہوتا۔ لتبعو کا لتبعو، یہاں لام زبر لا جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، یہ اصل میں ہے اتبعو، تو لام زبر لا تاکید کے لیے لتبعو کا، تو وہ ضرور بر ضرور پیروی کرتے آپ کی، اتباع کرتے آپ کا، لتبعو کا تو آپ کی ضرور بر ضرور پیروی کرتے، آپ کے پیچھے جاتے، آپ کے ساتھ چل پڑتے۔ ولیکن، اور لیکن، بعودت بہت دور دکھائی دی، علیہم ان کو، الشقۃ وہ مشقت والی مسافت، یعنی مشقت والا سفر جو ہے ان کو بہت دور دکھائی دیا، تو اس لیے انہوں نے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ کسی نے بیماری کا بہانہ کر دیا، کسی نے اپنے گھروں کی حفاظت کا بہانہ کر دیا، کسی نے کوئی بہانہ کر دیا کہ ہم بعد میں آ جائیں گے۔ تو اس کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ اگر سفر آسان ہوتا اور مالک نعمت خوب حاصل ہونے کا ان کو نظر آتا کہ مالک نعمت بڑی آسانی سے حاصل ہو جائے گا، تو پھر ضرور یہ آپ کے پیچھے چلتے۔ لیکن اب چونکہ مشقت کا سفر ہے اور دور کا سفر ہے، گرمی کا موسم ہے، تو اس لیے یہ بہانے کر رہے ہیں۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور عنقریب یہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی، لو استطعنا، لو اگر استطعنا ہم استطاعت رکھتے، لخرجنا تو ضرور نکلتے، معکم تمہارے ساتھ، اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نکلتے، لیکن واللہ معکم یہلکون انفسہم، یہلکون وہ ہلاک کر رہے ہیں، یا سے مراد وہ واؤنون سب ہلاک کرنا، یعنی وہ ہلاک کر رہے ہیں انفسہم اپنی ہی جانوں کو، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کہ یا تو زبان سے بھی انکار کر دیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم نے تمہارا ساتھ نہیں دینا، ہم کافروں کے ساتھ ہیں۔ ہلاکت یہ ہے، اپنی جانوں پر ان کا ظلم یہ ہے کہ زبان سے تمہارے ساتھ ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے تمہارے ساتھ نہیں ہیں بلکہ انکار کرتے ہیں جنگ پہ جانے کا۔ تو یہ پہلے بھی گزر چکا ہے اس پر گفتگو کہ جہاد کا حکم پہنچ جائے اور جن پر جہاد فرض ہے وہ جہاد کے لیے نہ اٹھیں، تو یہ بھی منافقت کی بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ ایمان سے خالی لوگ ہیں، ایمان والے نہیں ہیں جو جہاد پر جانے سے انکار کریں جب جہاد فرض ہو جائے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کی ہلاکت ہے جو جہاد پر جانے کے لیے تیار نہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی یعلم خوب جانتا ہے، انہم لکاذبون کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں، اللہ پاک ان کو خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ثابت ہوا کہ ایمان جو ہے وہ صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں بلکہ تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اگلا حوالہ یہ بھی سورہ توبہ سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 62، یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ یحلفون کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں مسلمانوں یہ قسمیں اٹھاتے ہیں، کون؟ یہ منافقین قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ کی، کہ لکم تمہارے لیے، ہمارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اور قسمیں کس لیے کھاتے ہیں؟ لیرضوکم تاکہ تمہیں راضی کریں، یعنی تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ و رسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احق زیادہ حقدار ہیں، اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، ان یرضوہ ان کے یرضو یہ لوگ راضی کریں، ہو سے مراد دیکھیں ضمیر تو واحد کی ہے مگر اشارہ کس طرف ہے؟ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یعنی ایک ہی ضمیر اور دو ہستیاں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دونوں کو راضی کرنا ان پر فرض ہے، تمہیں راضی کرنا ان پر فرض نہیں ہے۔ ان کانوا مؤمنین اگر یہ مومن ہے، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات سمجھ آئی کہ اگر مومن ہے تو صرف
یہ کہنا کہ اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، فقط رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ضروری، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ نہیں ہے، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ یہاں پر اللہ پاک نے جب اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی بات کی ہے تو اللہ پاک نے ضمیریں بھی تثنیہ کی استعمال نہیں فرمائی، ضمیر بھی ہما نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ان یردوہ، کہ ایک ہی واحد کی ضمیر استعمال فرمائی ہے کہ جان جاؤ مومن وہی ہے جو یہ دل و جان سے تسلیم کر لے اور اپنا سب کچھ اس عقیدے پر قربان کر دے، نثار کر دے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا در ایک ہی در ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے، نعوذ باللہ حضور کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا در ہی اللہ کا در ہے۔ واحد کی ضمیر کیا بتاتی کہ مدینہ پاک میں جا کر سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر اگر ہم سرکار سے مانگتے ہیں، حضور علیہ السلام سے التجا کرتے ہیں، تو خدا کی قسم وہ التجا ڈائریکٹ اللہ پاک سے کرتے ہیں، وہ التجا اللہ سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ جب تم مدینے میں بیٹھ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو، راضی کرنے کی بات کرو، تو وہی میں راضی ہوتا ہوں جہاں میرا رسول راضی ہوتا ہے، وہی میں خوش ہوتا ہوں جہاں میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتا ہے۔ اور اگر تمہارا یہ عقیدہ درست ہے اور مضبوط ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جدا جدا نہیں، وہ خدا ہے، وہ مصطفیٰ ہے، مگر وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، یہ عقیدہ قطعاً نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو نعوذ باللہ کروڑ بار نعوذ باللہ منہ کہ اللہ کے برابر کر دیا، نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ جب اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ لکھوایا تو درمیان میں واو کا وقفہ بھی نہیں ڈالا، ساتھ جوڑ کر اپنے نام کے محمد الرسول اللہ لکھوایا۔ اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھوایا تو اس کے ساتھ جوڑ کر جو جملہ پڑھوایا وہ کون سا؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز میں سجدہ رکوع اپنی ذات کے لیے رکھوایا، اور اسی نماز میں بیٹھے بیٹھے سلام پھیرے بغیر، اسی نماز میں بیٹھے بیٹھے، اسی رخ بیٹھے بیٹھے، اسی توجہ میں بیٹھے بیٹھے جہاں خود کو سجدہ کروایا، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر، زندہ جان کر سلام کروایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہی ایمان ہے، بات ایمان کی ہو رہی ہے کہ یہی ایمان ہے کہ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے کہ نماز تب قبول ہوتی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان اس بات کا نام ہے کہ نماز اس نیت سے پڑھو کہ نماز میں سجدہ خدا کے لیے ہے تو سلام مصطفیٰ کے لیے ہے۔ نماز فقط اللہ کو سجدہ کرنے سے قبول نہیں ہوتی جب تک اسی نماز میں اسی رخ بیٹھے بیٹھے جس رخ خدا کو سجدہ کیا ہے اسی رخ مصطفیٰ کو سلام کیا جائے، تب نماز قبول ہوگی۔ واللہ ورسولہ حق ان یردوہ ان کانوا مومنین، اگر یہ مومن ہے۔ ایمان کی شرط دیکھ لیں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی سارا کچھ پڑھ کر بھی کوئی کہے کہ یہاں کیا کرنے آتے ہو، سب کچھ تو کعبے میں رکھا ہے، سب کچھ تو کعبے میں رکھا ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ کعبے میں تو فقط سجدہ ہے، اور سجدے کی قبولیت گنبد خضرا میں ہے۔ سجدے کی قبولیت تب تک نہیں ہوگی جب تک گنبد خضرا والے کو پوری توجہ کے ساتھ سلام نہ کیا تو سجدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کی طاقت ہر مومن کو عطا فرمائے، اور جو نہیں سمجھتے اللہ پاک ان کو بھی کامل ایمان والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی خیر فرمائے۔
اور ہمیں کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے اور پھر آخرت کا سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاء اللہ۔